تو کیا غصے کی حالت میں 3 دفعہ طلاق اگر کہہ دی جائے تو وہ طلاق شرعی طور پر ہو جاتی ہے یا نہیں؟ فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ہوں دو چیزیں ایسی ہیں جو مزاح میں بھی ہو جاتی ہیں اور حقیقت میں کہی جائیں تب بھی ہو جاتی ہیں، ہوں اور وہ دو چیزیں کیا ہے کہ اگر نکاح کا صیغہ ایجاب و قبول میں کوئی لوگ مذاق میں بھی اس کو کہہ دیں ہوں لیکن اس کا مفہوم سمجھ رہے ہوں تو پھر نکاح ہو جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص مذاق کے اندر ایک دوسرے کو طلاق دیتے ہیں دو لوگ، ہوں تو وہ بھی اگر بے شک وہ بعد میں کہیں کہ ہم نے مذاق میں دی ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ان لفظوں کی بڑی حرمت ہے۔ غصے کے اندر مرد بہت زیادہ غصے میں ہیں، ان کے آپس میں میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مرد غصے میں آ کے بیوی کو طلاق دیتا ہے اور 3 دفعہ ایک ہی وقت میں 3 دفعہ اس کو جی، طلاق دے دی جاتی ہے۔ تو کیا غصے کی حالت میں 3 دفعہ طلاق اگر کہہ دی جائے تو وہ طلاق شرعی طور پر ہو جاتی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو ہمارے ہاں ایک رائج طریقہ ہے نا، ایک ہی سانس میں 3 طلاقیں دے کے جو ہے وہ کر دی جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے اس کے مزاج کے خلاف بات ہے۔ اوکے اس لیے میں نے جیسے پہلے ایک سنت طریقہ بتایا جس پر پوری امت کا اتفاق ہے، وہ کیا ہے کہ اسے جو ہے نا 3 حصوں میں گویا طلاق دی جائے یا 3 مرتبہ طلاق دی جائے۔ وہ بار بار کیوں یہ 3 مہینے کا سپین کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا تاکہ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ دوبارہ اس کو سوچا جا سکے۔ لیکن وہ جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی، مجھے یہ بتائیے آج تک کسی نے آپ کے مشاہدے میں تجربے میں کوئی ایسی بات آئی ہے کہ کسی نے مسکراتے ہوئے ہنستے کھیلتے ہوئے ایک دوسرے کو طلاق دی ہو؟ ہمیشہ غصے میں ایک دوسرے سے جب ناراضگی ہوتی ہے، گلہ شکوہ ہوتا ہے، دکھ پہنچا ہوتا ہے، توقعات پوری نہیں ہوئی ہوتی، اس وقت طلاق ہوتی ہے، علیحدگی ہوتی ہے۔ سو یہ کہہ دینا کہ یہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، طلاق غصے میں بھی ہو جاتی ہے۔ اس غصے کے ایلیمنٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے دین نے 3 مہینوں کا وقت رکھا ہے۔ غصہ پہلی دفعہ طلاق دی تو ایک وقت ہوا نا، آپ نے طلاق دی اس لمحے میں تو چلیں آپ نے غصہ کر لیا۔ اب اس ایک لمحے کے غصے کو دین نے کتنا اعتدال کے ساتھ ہماری تربیت کی ہے۔ اب 30 دن آپ کے پاس سوچنے کے لیے، اس غصے کا اگر اس کو فیصلہ کہیں تو 30 دن آپ کے پاس ہیں، آپ سوچ کے پوری دیانتداری سے فیصلہ کریں کہ کیا آپ نے غصے میں طلاق دی تھی، یعنی جذبات سے مغلوب ہو کے طلاق دی تھی، یا واقعی آپ کو ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا ہے۔ اگر آپ کے دل سے آواز آتی ہے کہ نہیں ہم دوبارہ ری یونین کر سکتے ہیں، ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہمارا دوبارہ جو ہے یہ رشتہ جو ہے وہ آگے چل سکتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ کیونکہ غصے میں دی جانے والی طلاق کو غیر اہم نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ ہر دوسرے دن جو ہے نا وہ لوگ اپنے اس حق کو استعمال کرتے رہے اور خواتین کی ایکسپلائٹیشن ہوتی رہے، ان کا استحصال ہوتا رہے۔ اس لیے پھر کیا ہوگا کہ ان کا رشتہ تو قائم رہے گا، لیکن اب زندگی میں وہ جو 3 طلاق کا حق تھا نا، اس میں سے ایک طلاق کا حق وہ ضائع کر بیٹھے، یعنی ایک طلاق ہمیشہ کے لیے وہ رہے گی، رشتہ قائم رہے گا لیکن فار دا ریکارڈ وہ ایک طلاق جو وہ شمار کی جائے گی۔ اب اگلی مرتبہ جب وہ طلاق دے گا تو وہ دوسری طلاق شمار ہوگی، پہلی طلاق شمار نہیں ہوگی۔ یعنی اگر دوبارہ پھر کبھی لڑائی ہو جاتی ہے، دوبارہ خدا نہ خواستہ وہ اس منزل پہ پہنچتے ہیں کہ ایک دوسرے سے الگ ہونا ہے اور شوہر جو ہے وہ طلاق کے الفاظ اس کا صیغہ بیان کر دیتا ہے، زبان سے ادا کر دیتا ہے، تو اب بے شک ایک دفعہ بھی اس نے طلاق دی تو یہ اب اس کی دوسری طلاق شمار ہوگی۔ یعنی گویا دین رحمت 3 دفعہ کا موقع آپ کو فراہم کرتا ہے اس کے لیے، اور ان 3 مواقعوں کو بھی ناپسندیدہ قرار دیتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو صاحب تقوی آدمی ہیں، دونوں میاں بیوی اگر وہ میچیور ہیں اور واقعی اللہ کے سامنے جواب دہی پر ان کا ایمان، انہیں پتہ ہے کہ اس بات کی وجہ سے اللہ کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، شرمندہ ہونا پڑے گا، تو وہ ایک دفعہ کی طلاق کو سبق سمجھتے ہیں اور پھر باقی زندگی زیادہ احتیاط کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح نشے میں بھی جب ایک انسان ہوتا ہے، نشے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، اور نشے میں اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو کیا تب بھی طلاق ہوتی ہے یا نہیں؟ نشے کے معاملے میں یہ ہے کہ نشے کی درجات ہیں نا، کہ کس درجے کا نشہ کر رکھا ہے۔ اگر وہ نشے کی اس حالت میں ہے جب بالکل حواس باختہ ہے، جب اسے بالکل پتہ نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے، تو جب وہ نشے سے واپس آئے گا تو اس وقت اس سے باقاعدہ قسم لے کر پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ کیا تمہارے جو الفاظ تھے تم ان پر قائم ہو یا نہیں ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات اس میں بڑی اہم یہ ہے کہ وہ جو 3 دفعہ کا میکنزم ہے نا، وہ دین نے بڑا سوچ سمجھ کے رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی 30 دن ہی نشے کی حالت میں اور اگلے مہینے بھی وہ نشے کی حالت میں طلاق دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اب وہ ایک عادی ہو گیا۔ اب نشہ اس کی عارضی حالت نہیں ہے بلکہ اس کی مستقل کیفیت ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اب وہ اس کی
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کیفیت میں اس نے طلاق دی ہے. اگر اس نشے کی حالت میں وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، حال احوال کر رہا ہے، باقی معاملات کر رہا ہے، اپنا ورک پلیس پہ جو اس کا کام ہے، محنت ہے، مزدوری ہے، کچھ باقی سارے کام کر رہا ہے، اور نشے کے ساتھ وہ اس کی زندگی چل رہی ہے، اور طلاق کے معاملے میں صرف اس کے لیے رعایت نکالی جائے تو پھر وہ رعایت نہیں نکلے گی اس کے لیے. ٹھیک. اچھا، لوگ اکثر مذاق میں بھی طلاق دے دیتے ہیں، تو مذاق میں اس کے بعد کہا جاتا ہے جی ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم نے طلاق چھوڑی دیا، تو کیا اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، کیونکہ حضور کو علم تھا کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے نکاح کے حوالے سے بھی اور طلاق کے حوالے سے بھی ایسی بات کرنی ہے. حضور نے بڑے کیٹیگوریکلی حضور کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے. حضور فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مزاح میں بھی ہو جاتی ہیں اور حقیقت میں کہی جائیں تب بھی ہو جاتی ہیں. اور وہ دو چیزیں کیا ہے کہ اگر نکاح کا صیغہ ایجاب و قبول میں کوئی لوگ مذاق میں بھی اس کو کہہ دیں لیکن اس کا مفہوم سمجھ رہے ہوں تو پھر نکاح ہو جاتا ہے. اور بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص مذاق کے اندر ایک دوسرے کو طلاق دیتے ہیں دو لوگ، تو وہ بھی اگر بے شک وہ بعد میں کہیں کہ ہم نے مذاق میں دی ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ان لفظوں کی بڑی حرمت ہے. یعنی کسی کو قبول کر لینے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اسے اپنی پوری زندگی کی جو آخری خلوت ہو سکتی ہے اس میں داخل کرنے کی گویا اجازت دے رہے ہیں. آپ تصور کریں یہ نکاح کا جو میکنزم ہے یہ کتنا پاکیزہ میکنزم ہے کہ ایک آدمی جسے آپ کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے وہ آپ کی زندگی میں ایسے شریک سفر ہو جاتا ہے کہ آپ کے ماں باپ حتیٰ کہ بہن بھائی سارے پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس شخص کا حق آپ پہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ صرف لفظ نہیں ہے، ان کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے، اور یہ بہت دور کے آدمی کو آپ کے بہت قریب کر دیتے ہیں. جس طرح قبول کا لفظ جو ہے وہ اس کو اللہ اور رسول کو بیچ میں رکھ کے جب ایجاب و قبول ہوتا ہے تو دو لوگ اتنا فاصلہ ختم ہو کے اتنے قریب آ جاتے ہیں نا. اسی طرح طلاق کا لفظ مذاق میں بھی کہا جائے تو یہ اتنا یعنی اللہ کے یہاں اسی وجہ سے ناپسندیدہ ہے کہ اتنا دوری ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ دو کئی برس اکٹھی زندگی گزارنے والے، انتہائی خلوت میں، خوشی میں، غم میں، دکھ میں سانجھی زندگی گزارنے والے ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور نامحرم ہو جاتے ہیں. سو اس لیے ان الفاظ کا غصے میں بھی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اور مزاح میں بھی، اور میں سمجھتا ہوں زیادہ سنجیدگی کے ساتھ احتیاط کے ساتھ ان کو جو ہے ان کو برتنا چاہیے، کیونکہ ان کا اس پر کیا ہوتا ہے، ایک تو آپ ظاہری وبال میں آتے ہیں، دوسرا آپ ان پاکیزہ الفاظ کے تقدس کو پامال کرنے کے مرتکب بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی جو رحمت ہے وہ آپ کی طرف سے منہ موڑ لیتی ہے، آپ کے معاملات میں سے برکت نکلنا شروع ہو جاتی ہے. سو ان چیزوں میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے.